حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین وهو رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول النبی الأمی العبد المؤید والمنصور المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابي القاسم محمد وآله وعطرته واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. کئی دنوں کے بعد قرآن کی اس آیت کو میں نے پورا تلاوت کیا ہے، اس لیے کہ آج ٹائم سے تھوڑا پہلے مجھے ممبر پہ آنے کا ثواب ملا، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ کل کی رات شب عاشور ہے، تو کل بھی میرے لیے پوری آیت کی تلاوت مشکل ہو جائے گی، اور زیارت کی مجلس تو ویسے ہی بڑی مختصر ہوتی ہے وقت کے اعتبار سے بھی اور مومنین کی تعداد کے اعتبار سے بھی. تو ایام اضحیٰ کے اس پہلے عشرے میں جو 3 آیتیں ہمارا سرنامہ کلام اس لیے بنی کہ اللہ کے رسول اس سوال کے جواب میں کہ اسلام ہے کیا، آپ کس بات کی پریچنگ کر رہے ہیں، جسے آپ میسج آف اللہ کہتے ہیں، تو وہ کیا چیز ہے؟ اس سوال کے جواب میں رسول اللہ نارملی یہی 3 آیتوں کی تلاوت کرتے رہے، لیکن ان 3 آیتوں میں بھی پہلی والی آیت اس کے اوپر ایمفیسائز زیادہ، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر مجالس اسی آیت پہ ہوں، یا آج کے بعد صرف 2 مجلسیں اور ہیں. تو دوسری آیت جس میں 4 باتیں آئیں گی وہ تو ایک مرتبہ سننے سے ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور تیسری آیت جس کے اندر ایک فارمولہ دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے انسان کو کہ وہ کنفیوز نہ ہونے پائے. آج 21 سینچری کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ کنفیوژن اتنا زیادہ کریٹ کیا جا چکا ہے، ڈس انفارمیشن کی دنیا، ریلیجن کے محاذ پر بھی ہر آدمی کھڑے ہو کے پوری اتھارٹی کے ساتھ اپنی ایک بات کہتا ہے جو دوسرے کی بات کے بالکل کنٹراڈکٹ کرتی ہے. اور مومنین کرام کی بھی ایک عادت ہی ہے کہ ہر ایک کی بات کو سن لیتے ہیں اور ہر ایک کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک آدمی آ کے ایک بات پروف کر کے گیا، آپ نے کہا سارو بولو شاید بہت اچھی بات اس نے کہی. دوسرا آدمی اگلے دن آیا، اس نے بالکل اس کے اپوزٹ بات کہی، آپ نے کہا یہ بھی بہت اچھا بولا. ہم نے کہا کہ یہ پہلا والا آدمی صحیح ہے یا دوسرا صحیح ہے؟ آپ نے پہلے کو بھی کہا کہ بالکل ٹھیک بولا، دوسرے سے بھی کہا کہ بالکل ٹھیک، تو جواب ملتا ہے کہ نہیں مولانا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ جو اس وقت ہماری مینٹلٹی بن کے رہ گئی، اس کی وجہ سے قرآن کریم کی تیسری آیت کا فارمولہ رول
प्रिंसिपल, उसूल, कायदा, वो आज के ज़माने में सबसे अहम है। और ये इंशाअल्लाह ज़ियारत की मजलिस में उस वक्त तक ज़िंदगी रही, हयात रही, तो इंशाअल्लाह उसमें मैं टॉपिक बनाऊंगा। आइए इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद पहले तो दो छोटी छोटी बातों की वजाहत कर दूं। कुरान करीम में ये 3 आयतें हैं। पहली आयत में 5 बातें आई हैं, दूसरी में 4, तीसरी में 1, 5 + 4 + 1। और हर आयत के आखिर में खुदा ने एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है जो कभी कभार तिलावत करने में मिक्सअप हो जाता है। तीनों आयतों के आखिर में 5 बातें आई। पहली आयत में फिर खुदा ने कहा ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। दूसरी आयत में 4 बातें आई। खुदा ने कहा ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। तीसरी आयत में सिर्फ एक बात आई, आखिर में खुदा ने कहा ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। ताक़िलून, तज़क्करून, तत्तक़ून। अब कभी कभार ऐसा होता है कि जल्दी में आयत की तिलावत करते हुए मिक्सअप हो जाता है। 2 दिन मैंने पहली आयत के आखिर का लफ्ज जरा गलत पढ़ दिया। वो तज़क्करून नहीं है, वो तत्तक़ून। तज़क्करून दूसरी आयत के आखिर में। ना किसी ने नोटिस लिया होगा, ना किसी को इससे इंटरेस्ट होगा, लेकिन चूंकि मेरी एक जिम्मेदारी थी इसलिए मैंने इसकी वजाहत कर दी। दूसरी बात ये कि 2 दिन पहले की मजलिस में बहुत जल्दी जल्दी एक मसला आया था और मसला एज इट इज आपके अमल का नहीं, लेकिन चूंकि उसमें भी एक गलतफहमी हो सकती है इसलिए मैं वजाहत कर रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं। सिर्फ एक बात कि आयतुल्लाह सिस्तानी ने जद्दा से एहराम बांधने की परमिशन दी। ये 3-4 एग्जाम्पल मैं बहुत जल्दी जल्दी में दे रहा था कि बाद लोग ये कहते हैं कि कोई चीज शरीयत में हराम हलाल नहीं, ये सब जो पहले हराम थे वो सब आज हलाल हो चुके हैं, तो जो रिमेनिंग हराम है वो भी 5 साल बाद हलाल हो जाएंगे। तो कोई जरूरत नहीं है आपको हराम चीज से अपने आप को बचाने की। और एग्जाम्पल में कहते हैं कि पहले उलमा कहते थे कि इस्माइली नजीस है, आज कहते हैं पाक। पहले कहते थे परफ्यूम नजीस, आज कहते हैं कि बिल्कुल पाक है, नमाज भी जायज। और पहले उलमा कहते थे कि जद्दा से एहराम बांधने का मतलब है कि उम्रा भी गलत, हज भी गलत। आज आगा सिस्तानी ने इजाजत दी। अब मैं मजालिस पढ़ रहा हूं तो कोई सवाल और जवाब या क्वेश्चन आंसर या फिक़ा का फॉर्मेट नहीं, लेकिन सिर्फ ये वाला जुमला कि आगा सिस्तानी रजा देते हैं जद्दा विद नजर। जद्दा से एहराम बांधने की इजाजत है अगर आप नजर कर ले, और नॉर्मल तरीके से बगैर नजर के एहराम बांधे तो वो गलत। अगर आप इस तरह से जद्दा से एहराम बांधे जैसे आप मदीने से मक्का आते हुए बांधते हैं, मदीने से मक्का प्रॉपर मीकात पे मस्जिद शजरा जाते हैं, कोई नजर नहीं होती, डायरेक्ट नियत की, तलबिया पड़ा, एहराम शुरू हो गया। जद्दा में ऐसा नहीं, लेकिन चूंकि बहुत जल्दी जल्दी में बात कर रहा था, आइए अब इसके बाद ये 2 चीजें ऐसी थी जिनमें से एक तो वाकई स्लिप ऑफ टंग था, उसकी वजाहत कर दी, और एक ये था कि स्लिप ऑफ टंग तो नहीं था लेकिन इनकम्प्लीट मसला था, और बड़ा इंपॉर्टेंट मसला था कि अगर कोई मेरी बात पे रिलाई करके, हो सकता है दुनिया में एक आध आदमी कोई ऐसा हो जो मुझे रिलायबल मानता हो, मेरी बात पर रिलाई करके जद्दा से जाके बगैर नजर के एहराम बांध लेता तो वो बड़ा मसला हो सकता था। आइए एहराम के मसले ही के हवाले से तो सूरह अनाम की आयत हमारे सामने आई। असुद इब्ने जुरारा एहराम पहन चुके हैं, एहराम उतर नहीं रहा है। एहराम उतारने के लिए खाने काबा जाना है और उमैया इब्ने खलफ कहता है कि मैजिशियन वहीं तो बैठा है, और कानों में रुई रख के गए, लेकिन पैगंबर का कलमा पढ़ के वापिस आए और सबसे पहले पैगंबर ने पहली आयत की तिलावत की। और मैंने कहा कि इसमें 5 चीजें तो हैं, लेकिन पहली 4 चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक कर रही, बल्कि 5 की 5 चीजें। शिर्क न करना, वालिदैन के साथ एहसान करना। वालिदैन की जात वो है जिसे अल्लाह ने अपने साथ शरीक करार दिया है, वो वाला शिर्क नहीं जो इस्लाम में हराम है, लेकिन चूंकि खुदा ने पहले कहा शिर्क न करना। अब होता यह है कि इनकम्प्लीट मैसेज सुनने के नतीजे में जो पूरा फिरका वहाबी बना, जिसे या रसूल अल्लाह भी शिर्क लगता, जिसे या अली भी शिर्क लगता, जब कुरान में बार बार आया शिर्क न करना, तो अब अगर हम रसूल को पुकारेंगे ये भी शिर्क,
اور اگر ہم علی کو پکاریں گے تو یہ بھی شرک. آج مجلس سے پہلے جب میں یہاں ہال میں انٹر ہوا دعائے توسل ہو رہی. اب ہماری قوم میں جو انکمپلیٹ نالج رکھنے والے ان کو دعائے توسل شرک لگتا, انہیں ناد علی شرک لگتا. تو اب اسی لیے قرآن نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ شرک 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 اتنا سنے آدمی نے کہ وہ کہے کہ نہیں والدین کا احترام کرنا بھی شرک میں, سوائے اللہ کے ہم کسی کو نہیں مانتے. تو کہا شرک نہ کرنا, لیکن والدین کو اگر تم ریسپیکٹ دے رہے وہ شرک نہیں ہے, بلکہ اللہ نے واقعاً ان کو اپنے ساتھ شریک کیا. بہت ہی مشہور دعا, قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربیانی کا لفظ کیا ہے؟ رب العالمین, رب اللہ کا نام ہے. اللہ نے کہا میں رب ہوں, لیکن والدین بھی تمہارے رب. لفظ رب میں اللہ نے, یہ اللہ کا ٹائٹل ہے رب, والدین کو شریک کر دیا. تو شرک الگ چیز ہے, والدین کا احسان. اور والدین کے ساتھ نیکی نہیں ہو سکتی جب تک کہ والدین نے اپنی اولاد کی صحیح ریلیجس تربیت نہ کی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, اب وقت نہیں ہے تو میں شارٹ کر رہا ہوں. اور اولاد کی تربیت آپ کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کا ماحول پیور نہ ہو, پاکیزہ نہ ہو, طہارت نہ ہو. قرآن کہہ رہا شرک نہ کرنا, والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. شرک کا نام لگا کے والدین کو نہ بھول جانا. اور والدین سے کہا کہ تم کو نیکی ملے گی کب؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, جب تک کہ اپنی اولاد کی تربیت نہ کرو, وہ پلٹ کے تمہیں نیکی نہیں دے. اور اولاد کی تربیت میں آیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, خبردار. اب یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو اس طرح میرے ورڈنگ کو مت لیجیے گا. اسلام ہر گناہ کو برداشت کر لے, ہر گناہ کی پرمیشن دے دے, بے حیائی کی پرمیشن نہیں دے دے. انڈیسنٹ ایکٹیویٹیز یا شیمفل ایکٹ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, بے حیائی کے کام کے قریب بھی نہ جانا. ما ظہر منہا وما بطن, چاہے وہ کھلی بھی بے حیائی ہو, چاہے وہ چھپی بھی بے حیائی. اور تربیت اولاد آپ کر نہیں سکتے جب تک کہ اپنے گھر سے بے حیائی کو باہر نہ نکالیں. اب کھلی بھی بے حیائی کیا ہے اور چھپی بھی بے حیائی کیا؟ علماء نے اس پہ بڑی لمبی لمبی بحثیں کی ہے, تفسیر قرآن, لیکن یہ تفسیر نہیں ہے, یہ مجلس کا فارمیٹ. کچھ بے حیائی ایسی ہوتی ہے جو بالکل کھلی ہوتی, عورتوں کے اس ٹائپ کے ڈریسز, کھلی بے حیائی. بعض ایسی فلمیں, کھلی بے حیائی. بعض ایسے کلب, کھلی بے حیائی. بیچز کے مناظر, کھلی بے حیائی. وہ ماں بطن. اور بعض بے حیائی ایسی ہوتی ہے جو کھلی نظر نہیں آتی, اس میں کوئی بے حیائی نہیں, وہ بھی بے حیائی. جیسے گانا بجانا, یہ سنگنگ کا انسٹیٹیوشن. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بے حیائی, کل جو میں نے ایک جملہ کہا تھا اسے ریپیٹ کرنا پڑے گا. اسلام ہر گناہ کے ماحول میں رہ سکتا, جہاں پہ بے حیائی آ جائے وہاں پہ اسلام نہیں رہ سکتا. جیسے کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں رحمت کے فرشتے رہ ہی نہیں سکتے, اتنی بدبو ہوتی ہے, اتنی اسمیل ہوتی ہے وہاں پہ, جو میں نے تیسری چوتھی مجلس میں ڈیٹیل بتائی. آتے ہیں رحمت کے فرشتے, اتنی خراب جگہ ہے, اتنی اسمیلی جگہ ہے, ایسی باس آ رہی ہے وہاں پہ, ایسی بدبو ہے کہ آ کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح اسلام شراب کے ساتھ رہ سکتا ہے, گیمبلنگ کے ساتھ رہ سکتا ہے, بے حیائی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اور یہ چیز حضرت موسیٰ کے زمانے سے لے کر ابھی تک ہر زمانے کے اندر یہ بات ثابت. تفسیر منہج الصادقین میں ایک بہت اہم روایت جس میں بلعم باعور کا پورا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا. بلعم باعور ان لوگوں میں سے ایک جو انتہائی متقی اور پرہیزگار تھا, اور بعد میں مس گائیڈڈ ہو کے جب مرا تو جہنمی ہو کے مرا. سب سے پہلے نام شیطان کا تھا. شیطان سے زیادہ متقی, پرہیزگار اور عبادت کرنے والا کوئی نہ تھا. لیکن اس کا اینڈ کیا مجھے نہیں معلوم کہ آپ حضرات کے پاس کیا کنسپٹ ہے, لیکن انڈیا اور پاکستان میں ہمارے پاس ایک جملہ بہت مشہور ہے, یہ ہمارا ایک محاورہ, میں اس کو سمجھا بھی نہیں پاؤں گا. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا اسٹارٹ اچھا ہونا چاہیے, بسم اللہ اچھی ہونی چاہیے.
بعد میں کوئی باندھا نہیں، کچھ بھی ہوتا رہے. اور اسلام کہتا ہے غلط ہے یہ کنسپٹ. اسٹارٹ چاہے تمہارا برا ہو لیکن اینڈ ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. ہمارے لوگ کہتے نہیں ہر چیز کی سٹارٹنگ اچھی ہونی چاہیے، بعد میں تو خیر دیکھ لیا جائے گا. چنانچہ شراب کی دکان کی بھی اوپننگ ہوتی ہے تو تلاوت قرآن کے ذریعے بسم اللہ اچھی ہونی چاہیے، بہت برکت ملے گی. میوزک کے کیسٹ کی جو دکانیں اوپننگ کی جاتی ہے تو حدیث کسا کی تلاوت کر کے. اور جو ہمارے یہاں میرج کا انسٹیٹیوشن ہے، شادی جو ہوتی ہے، تلاوت قرآن یا حدیث کسا یا امام کا قصیدہ لازم ہے. اور کچھ اور نہ ہو تو علماء کو بلا کے نکاح تو پڑھا جاتا ہے نا. نکاح میں خطبہ ہوتا جس میں اللہ رسول کا نام لے کر برکت مانگی جاتی. کہ بس برکت آ گئی، چاہے اس کے فوراً بعد مس گیدرنگ ہو رہی، چاہے اس کے فوراً بعد شراب سرو کی جا رہی، چاہے اس کے فوراً بعد گانے بجانے بجائے جا رہے. ہمارے یہاں واقعاً اگر کوئی آدمی بے حیائی کے کام سے اپنے آپ کو روکنا چاہے، نہ کسی شادی کو اٹینڈ کر سکتا، نہ کسی برتھ ڈے پارٹی میں جا سکتا، نہ کسی فیملی فنکشن میں پہنچ سکتا. بے حجابی اور مکس گیدرنگ اتنی کامن ہو گئی. اور یہاں پہ چونکہ اس کے اندر کمیونٹی کا ایک پریشر ہے، فیملی کا ایک پریشر ہے، اچھے اچھے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو کمپرومائز کرنا ہوتا. وہ سورہ انعام کی 2 آیت کا 3 اور ٹوٹل 8واں اصول اسلام دے رہا. وہ بات میں آئے گا، جملہ بھی سن لی کہ برتھ ڈے، فیملی فنکشن، شادی بیاہ اتنا یہاں بے حیائی ہے اور اتنے پریشر کے ساتھ ہے کہ متقی اور پرہیزگار آدمی کو بھی کمپرومائز کرنا پڑتا اور اٹینڈ کرنا پڑتی ہے ایسی پارٹیز. ہمارے یہاں کی مثلاً فار ایگزامپل شادی کہہ رہا ہوں. آج کل کی دنیا پیکج کی دنیا، ہر چیز کا ایک پیکج بنا کے دیا جاتا. پہلے ہم لوگ حج پہ جاتے تھے، ہر چیز کا الگ الگ ارینجمنٹ خود ہی کرنا پڑتا. مکے کا مکان کرائے پہ لے لیا، جب مدینے جائیں گے تو وہاں کا ہوٹل لیں گے، جب عرفات میں نہ جائیں گے تو وہاں کا ٹرانسپورٹ لیں گے. آپ لوگ ہالیڈے پہ جاتے ہیں، پہلے زمانے میں ہالیڈے کا سارا ارینجمنٹ آپ کو کرنا. اب آ گئی ہے پیکج کی دنیا. ہالیڈے میں آپ کو پیکج لینا پڑتا ہے، ایک پیکج لے لیجئے. آسانی یہ ہے کہ پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، بڑے آرام سے انجوائے کیجئے اپنے ہالیڈے کو. ہر چیز اس میں شامل ہے پیکج. حج کی اور زیارت کے پیکج آتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس ایک دفعہ پیمنٹ کر دیا. مدینے کا ہوٹل، مکے کا ہوٹل، ٹرانسپورٹ، کھانا، یہ سارا کا سارا جو آرگنائزر ہے اس کے ذمے پیکج. میں نارتھ امریکہ کے ایک شہر میں بیٹھا تھا، یعنی اسلامک سینٹر. ایسا ہی ایک امام باڑہ تھا لیکن یہ والا نہیں. پھر آپ کہیں گے مولانا نے ہماری انسلٹ کر دیا. آپ نہیں، اسی لیے میں نے کہہ دیا نارتھ امریکہ. اسلامک سینٹر میں بیٹھا ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ یورپ اور امریکہ میں اب خالی مسجد نہیں بنائی جاتی ہے، پورا ایک کمپلیکس بنانا پڑتا. انڈر ون روف ایک شخص کی تمام ریلیجس نیڈز پوری ہو جائیں. میں وہاں بیٹھا تھا اور وہاں کے جو ریسیڈنس عالم تھے ان کے پاس ایک فون آ رہا، پیکج، بات پیکج کی ہو رہی. فون یہ آ رہا کہ کیا آپ کے یہاں ڈیڈ باڈی کے غسل کا انتظام ہے؟ کہا کہ ہاں ہے، پورا اسلامک سینٹر ہم نے بنایا، مسجد بھی ہے، امام باڑہ بھی ہے، بچوں کا اسکول بھی ہے، غسل و کفن کا بھی انتظام. تو کہا کہ میری ماں کا آج ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا، لیکن میرے، آپ کو پتا آج کل اسکول ہالیڈیز، میں نے اپنی وائف اور اپنے بچوں کے ساتھ ڈزنی لینڈ کا ایک پیکج بک کرایا. اگر آج میں نہیں گیا تو میرے فلائٹ کے پیسے چلے جائیں گے، ہوٹل کے پیسے چلے جائیں گے، پیکج میں کچھ ملے گا نہیں. تو وہ ڈیڈ باڈی فلاں ہاسپٹل میں پڑی، میں تو جا رہا ہوں اپنے بچے کے ساتھ ڈزنی لینڈ گھومنے کے لیے اپنے فیملی کے ساتھ. آپ وہ ڈیڈ باڈی وہاں سے اٹھا لیجیے گا، یہ میرا کریڈٹ کارڈ کا نمبر ہے، جو آپ کا پیمنٹ آپ کو چاہیے لے لیجیے گا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کے یہاں خالی غسل کفن ہوتا ہے کہ پیکج آپ دیتے ہیں؟ مولانا چکرا ہے، حج کا پیکج سنا ہے، زیارت کا پیکج سنا ہے، ہالیڈے کا پیکج سنا ہے، یہ کیا؟
کا وہ سنا ہے بعد میں کوئی قرآن پڑھا جاتا ہے, کوئی مجلس وغیرہ ہوتی ہے, کچھ لوگ روتے ہیں ان کو پیمنٹ کرنا ہوتا ہے, کچھ رلاتے ہیں ان کو پیمنٹ کرنا ہوتا ہے. پورا پیکج 40 دن کا آپ مجھے دے دیجئے, جو بھی پیمنٹ ہے میں دوں گا, میں ڈاکٹر ہوں, میری بہت آمدنی. یہ بھی ایک پیکج جس میں ماں کی میت کو اسپتال سے اٹھا کے لانا بھی ہماری ڈیوٹی, بیٹے کی نہیں, اور اس کے اوپر ماتم کا انتظام کرانا بھی ہماری ڈیوٹی. وہ ڈزنی لینڈ کی رائٹ پر بیٹھا ہوگا, ہم یہاں بیٹھ کے روئیں گے, او ہو فلاں مومنہ کا انتقال ہو گیا. پیکج میرے سامنے کی بات ہے, موت کا پیکج مانگا جا رہا. تو اب یہ کہ یہ دنیا ہے پیکج کی, آدمی ہر جگہ فیسلٹی جاتا. اب یہ پیکیجز ہیں وہ جو ہم لوگ بنا رہے ہیں. ایک پیکج شیطان نے بھی بنا کے ہم کو دے دیا, اور وہ ہے ہمارا شادی بیاہ کنسٹیٹیوشن. الگ الگ بہت سارے گناہ جو شیطان پہلے ہم سے انڈیویجولی الگ الگ کراتا تھا, بڑی پرابلم اس کو ہوتی تھی. ایک ایک گناہ کرنے میں شیطان کو, ہم سے گناہ کروانے میں شیطان کو بڑی پرابلم ہوتی تھی. آسان نہیں تھا کسی مومنہ کو بے حجابی کے راستے پہ لے جانا, آسان نہیں تھا کسی نوجوان کو پہلے ڈسکو کی جانب لے جانا, آسان نہیں تھا کسی متقی بزرگ کو مکس گیدرنگ کے اندر بٹھا دینا. ایک ایک گناہ الگ الگ شیطان کراتا تھا. اس نے کہا کون بار بار محنت کرے, گناہوں کا ایک پیکج بنا دو, اور گناہوں کے اس پیکج کا نام ہے ہماری اور آپ کے بیٹے کی شادی, ہماری اور آپ کی بیٹی کی شادی, خود ہم میں سے بہت سے ینگسٹر کی شادی. پورا ایک شیطان کا پیکج ہے. گانا بھی یہیں ملے گا, ڈسکو بھی یہیں ملے گا, ڈانس بھی یہیں ملے گا, مس گیدرنگ بھی یہیں ملے گی, بے حیائی بھی یہیں ملے گی, بے حجابی بھی یہیں ملے گی. اور ان گناہوں میں ایک گناہ کی طرف تو ہمارا دماغ جاتا ہی نہیں ہے, اسراف. اسی دنیا کے اندر کتنے مومن بچے اور بچیاں کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں, اور ہماری ایک شادی کے اندر اتنا خرچہ ہو جاتا کہ 10 فیملیز کو ہم 5 سال تک اس کی نیسیسٹیز پرووائڈ کر سکتے. اس کی طرف کسی کا دماغ نہیں جاتا. وہ خرچہ کم کرو, عزاداری میں ہر ایک کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ خرچہ زیادہ ہو رہا. اتنا ہی تمہیں اپنے قوم کا احساس ہے تو اپنا $500,000 کا مکان بیچ لو. کیا 100,000 کے مکان میں گزارا نہیں ہو سکتا؟ ساری دنیا میں سب سے مظلوم تمہیں ابا عبداللہ حسینی نظر آ رہے ہیں کہ جتنا بجٹ کم کرنا ہے خالی عزاداری کا بجٹ کم کرو. لیکن خیر یہ ایک الگ ٹاپک پہ میں چلا گیا. کل بھی بات کی تھی, آج بھی فریضہ تھا. اتنا 1400 سال سے صاحبان ایمان نے عزاداری پہ خرچ کیا, وہ ایک ڈراپ آف بلڈ کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے جو اکبر کے جسم سے نکلا. لیکن یہ ایسا ٹاپک ہے جس پر الگ سے بات کرنا ہے. سورہ انعام ابھی پورا ہو جائے. خلاصہ یہ ہمارے یہاں کی شادیاں گناہوں کا ایک پیکج ہے کہ الگ جتنے گناہ ہیں سب شیطان نے جمع کر کے ہماری شادی میں رکھ دیے. مومن جائے تو پرابلم, نہ جائے تو پرابلم. بھائی کی بیٹی کی شادی, بہن کی بیٹی کی شادی, بہت ہی کلوز فرینڈ کی شادی. اور ہماری شادیاں ہمارے لیے تو ایک قسم کا انجوائمنٹ اور پلیجر لاتی ہیں, فرشتوں کے لیے بڑا پرابلم کریٹ کر دیتی ہیں. ہماری شادیاں فرشتوں کے لیے بڑا پرابلم کریٹ کرتی ہیں. ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو فرشتوں کو بھی کنفیوز کر دیا کرتے. اس لیے کہ جہاں ہماری شادی ہوئی فرشتوں کا ایک گروپ ادھر سے آیا اور فرشتوں کا ایک گروپ ادھر سے آیا, اور یہ دونوں گروپ وہ ہیں جو کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. گروپ اے کا فرشتہ گروپ بی سے کہتا ہے تم یہاں کیسے آ گئے, اور گروپ بی کا فرشتہ گروپ اے سے کہتا ہے تم یہاں کیسے آ گئے. اللہ کے ہاں جتنے فرشتے ہیں, یہ ملائکہ یا اینجلز, ان کی الگ الگ ٹیمیں بنی. ایک رحمت کے فرشتے ہیں جو رحمت لے کے آتے ہیں, ایک عذاب کے فرشتے ہیں جو عذاب لے کے آتے ہیں. ہماری شادی ہوتی ہے, حدیث قصہ پڑھی گئی, شاید اسی لیے لوگوں نے اب بند کر دیا حدیث قصہ پڑھنا, یا قرآن پڑھا گیا, یا ایک عالم کو بلا کے نکاح پڑھوایا گیا. یہ تو کروائیں گے نا, آپ اس کو تو بند نہیں کیا فی الحال آپ نے. رحمت کے فرشتے دوڑے دوڑے آ گئے, فوراً نکلے وہاں سے, فلاں جگہ جانا ضروری ہے, یا رحمت جا کے رحمت کا اسپرے کرنا. قرآن پڑھا جا رہا, حدیث قصہ پڑھی جا رہی, قصیدہ پڑھا جا رہا, اللہ کا نام لیا جا رہا. وہ رحمت کے اسپرے لے کے آئے, بڑے بڑے اسپرے, آپ کے اس پورے سینٹر سے زیادہ کا بڑا اسپرے لے کر آئے کہ رحمت نازل کرنا. اور ادھر عذاب کے فرشتے دوڑے دوڑے آئے
کہ فلاں جگہ گیدرنگ ہو رہی ہے جس کے اندر بے پردہ عورتیں آئی ہیں، جس کے اندر گانا بجانا ہو رہا، جس کے اندر نامحرم عورتوں کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، جس کے اندر مکس گیدرنگ ہو رہی ہے شریعت کی جو لمٹ ہے اس کو کراس کر کے، اور عذاب کے فرشتے عذاب کے اسپرے لے کر آئے، وہ اس سے بھی بڑے ہوتے، اور دونوں اپنے اپنے اسپرے لے کے یہاں پہنچے، ہمارے گھر میں پہنچ کے چکرا گئے دونوں۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے یہ ہماری جگہ ہے، میں رحمت نازل کرنا ہے، حدیث قضا پڑھی گئی، اور عذاب کے فرشتے کہتے یہ تو ہماری جگہ ہے، یہاں پہ ابھی گانا بجایا گیا اور نامحرم عورتیں بے پردہ آئی ہیں، یہاں تو ہم کو عذاب نازل کرنا۔ فرشتوں میں لڑائی ہو جاتی، ہم بڑے مزے سے شادی کر رہے ہیں۔ ایک صاحب دوسرے کے گھر میں گئے، اب یہاں یورپ میں رہنے کے بعد تو آپ کے دل سے کتوں کا ڈر بھی نکل گیا ہے، اب کتے تو ایک بہت ہی نارمل چیز ہو گئی، کتے سے مطلب ہے وہ 4 لیگ اینیمل، تو خیر تو خلاصہ یہ کہ بہت ایک عام سی چیز ہو گئی، لیکن ہمارے یہاں بہرحال کتے کا ایک ڈر ہوتا۔ دوسرے کے گھر گئے، اپنے دوست کے گھر دیکھا دروازے پہ کتا کھڑا ہوا بھونک رہا، اور ہے بھی کوئی ایسا جاندار قسم کا جرمن شیپرڈ وغیرہ ٹائپ کا کتا کھڑا ہوا، یہ رک گئے۔ جو گھر والا تھا اس نے دیکھا، کہا کہ ارے آئیے آئیے آئے، رک کیوں گئے؟ کہا کہ یہ جو تمہارا کتا ہے ایسے دانت نکال کے خرا رہا ہے اور بھونک رہا ہے، ڈر لگ رہا۔ کہا یہ بھی تو دیکھیے وہ کتنی محبت سے اپنی دم بھی تو ہلا رہا ہے، آپ کو دیکھیے ویلکم کر رہا۔ انہوں نے جواب دیا یہی تو پرابلم ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس اینڈ پہ بھروسہ کروں کہ اس اینڈ پہ بھروسہ کروں، ادھر دانت نکلے ہوئے ادھر بڑی محبت سے دم ہل رہی، کون سے اینڈ پہ؟ ہماری شادیاں، ہماری برتھ ڈے پارٹی، ہمارے فنکشن فرشتوں کے لیے پرابلم کر دیتے ہیں۔ پہلے والے اینڈ پہ بھروسہ کرے جو حدیث قصہ اور تلاوت قرآن سے شروع ہوا، یا دوسرے اینڈ پہ بھروسہ کرے کہ جہاں پہ گانا بجانا ہو رہا، نامحرم عورتیں آ رہی ہے، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملایا جا رہا۔ یہ رحمت کی جگہ کی عذاب کی، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ خبردار، اسلام ایسی جگہ رہ ہی نہیں سکتا۔ 70s میں، ارلی 70s میں یا لیٹ 60s میں بعض اینٹی مسلم لابیز کو اسلام کے اگینسٹ جب ایک کانسپیرنسی کرنا تھی، سازش بنانا تھی یا پلاٹ کرنا تھا، کہ پوری ایک ہماری کرنٹ ہسٹری ہے، بعض سینسیٹیو نام اس میں آتے ہیں تو میں بہت ہی سینسر کر کے پڑھ رہا ہوں، کہ اسلام کو ختم کرنا 2035، یہ تو ایک سال دے دیا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں اسلام کہیں نہیں ہوگا۔ یہ تو خیر دشمنان اسلام ہر دور میں یہی کرتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ خدا کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، وہ ناکام ہوں گے۔ لیکن ریسرچ کہ اسلام کے خاتمے کے لیے، ٹو فنش اسلام، ٹو ٹوٹلی وائپ آؤٹ اسلام اس دنیا سے، کیا طریقہ؟ تو کہا کہ اب 3-4 مختلف قسم کے تھنک ٹینک بنائے گئے جو ہر ایک کے ذمہ ایک کام لگائے گئے۔ ایک تھنک ٹینک کی ذمہ داری تھی کہ 1400 ایئرس کی ہسٹری میں دیکھو، دنیا کا کوئی ایسا علاقہ ہے، کوئی ایسی کنٹری، کوئی ایسا ملک جہاں سے اسلام جہاں آیا ہو، بڑا اسٹرانگ ہوا ہو، ٹوٹلی وائپ آؤٹ پوری دنیا میں دیکھا۔ کئی جگہ پہ ایسا تھا کہ پہلے مسلمان رول کر رہے تھے، بعد میں مسلمان ویک ہو گئے، لیکن ہیں ایون کمیونسٹ کنٹری کو دیکھا گیا، اس وقت کمیونزم بڑا طاقتور تھا، آئرن کرٹن پڑا ہوا تھا، لیکن دیکھا وہاں بھی اسلام ہے تو صحیح، بہت ویک صحیح لیکن ہے۔ پوری دنیا میں اس گلوب کے اوپر مور دین 220 کنٹریز میں صرف ایک ملک ایسا نظر آیا، اسپین، جہاں پہلے مسلم اتنے پاورفل تھے کہ رولر تھے اور پورے یورپ کے اوپر ان کی فوجیں جا رہی تھی، اور پھر اس طرح سے ان کو ختم کر دیا گیا کہ جو ہمارا اردو کا ایک محاورہ کہ اگر کوئی دوا کے لیے ایک مسلمان کو ڈھونڈے تو پورے اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آخر اسپینش گورنمنٹ نے اس زمانے کی شہید مرتضی مطہری نے کئی بار یہ ریکمینڈ کیا کہ اسپین کی ہسٹری ضرور پڑھنا ہو، دنیا میں یہ اونلی ایگزامپل ہے کہ اسلام آ کے اس طرح وائپ آؤٹ ہوا کہ ایک مسلمان نہ رہا، جہاں پہ مسلمان رولر بھی تھے اور ایبسولوٹ میجورٹی میں بھی آ چکے تھے، اور ایک بھی نہیں رہا، کہیں اسٹرانگ تھے ویک ہو گئے۔
رولر تھے سلیب ہو گئے, گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں تھی, تھرڈ کلاس سٹیزن بن گئے, لیکن رہے ہر جگہ سوائے اسپین کے. اور ریزن شارٹ, بہت شارٹ میں کر رہا ہوں, اس تھنک ٹینک کا انچارج بنایا گیا تھا انڈیا کے ایک ڈپلومیٹ کو, درگا پرساد دھر, ڈی پی دھر, بہت ہی فیمس پرسنالٹی ہے اور بہت ہی زیادہ, یعنی جسے واقعاً کہتے ہیں کہ وہ کریم آف دا نیشن میں آتا. اور اس تھنک ٹینک کی رپورٹ کا خلاصہ صرف ایک جملہ تھا. رپورٹ تو بہت بڑی تھی لیکن اس کی سمری, مسلمان نوجوانوں کو گانے بجانے کا عادی بنا دو, مسلمان عورتوں کو بے حجاب کر دو, اسلام ختم ہو جائے. باقاعدہ پوری یہ رپورٹ چھپی بھی ہے, لیکن سمری ایک جملے میں. یہ بات ہے لیٹ 60s کی, درگا پرساد دھر کی رپورٹ, بہت ہی مشہور. جیسے ایک مذہب کے پروٹوکول اس وقت بہت مشہور ہو رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کی یہ بات باقاعدہ اسپین کو پورا اسٹڈی کیا. یہ ابھی کی بات ہے. اور بلعم باور نہ صرف یہ کہ اس کا قرآن میں ذکر آیا, بلکہ ایسی ورڈنگ کہ آپ بلیو بھی نہیں کریں گے کہ اللہ بھی ایسی ورڈنگ استعمال کر سکتا. مثلہ کا مثل الکلب کا, اس کی مثال کتے جیسی ہے. بلعم باور کے لیے قرآن ڈائریکٹ لفظ کتا استعمال کر رہا. لیکن پورا واقعہ پڑھنے کا نہ ٹائم ہے نہ ضرورت ہے, میں اس کو اپنی کئی مجالس میں ریپیٹ کر چکا ہوں. بلعم باور اتنا نیک آدمی تھا, اتنا مقدس تھا, اتنا پوائس تھا کہ اللہ نے اس کو وہ اسٹیٹس دیا جو بہت کم نان معصومین کو ملا, غیر معصوم. معصومین کے پاس تو ہے, غیر معصوم میں بہت کم کو ملا. اور کیا اسٹیٹس دیا؟ یہ مستجاب الدعوات, جس کے لیے دعا کرتا ہے فوراً دعا قبول ہو جاتی. کسی کے لیے دعا کرے دعا قبول. یہ بہت ہائی اسٹیٹس ہے جو پائٹی کے بعد ہی ملتا ہے, ویسے نہیں ملتا. مگر دولت دنیا کے لالچ میں گمراہ ہو گیا. بالکل قاضی شرح جیسا مسئلہ. جب جناب موسیٰ کی فوج کنعان کے علاقے میں داخل ہوئی جو پرومس لینڈ کہلاتا, تو وہاں کے پیسے والے ملینر اس کے پاس آئے کہ تم موسیٰ کے اگینسٹ دعا کرو, تمہاری ہر دعا قبول ہے. گھبرا کے کہا کہ میں موسیٰ کے خلاف, اللہ کا نبی ہے. رشوت دی, بوریاں بھر بھر کے گولڈ اور سلور اس کے گھر پہنچایا. دعا تو نہ کر سکا, لیکن کہا کہ ایک فارمولہ بتاتا ہوں, میں تمام انبیاء کے صحیفے پڑھا ہوا ہوں. اتنا ہائی سٹیٹس ایسے ہی نہیں ملا. ایک فارمولہ بتاتا ہوں, موسیٰ کے لشکر میں بے حیائی پھیلا دو, بے پردہ عورتیں بھیج دو. اب بعض چیزیں اردو کی ایسی ہے کہ کتنا ہی سمپل کروں سمپل نہیں ہوتی. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, ایک بار کچھ بے پردہ عورتیں بھیج دو. بے پردہ عورت ایک چین سائیکل کا اسٹارٹ ہے. اسلام نے حجاب پہ اتنا زور کیوں دیا؟ حجاب ایک ایکسٹرا ایفیکٹ ٹائپ کا واجب نہیں ہے, چین سائیکل ہے. جہاں بے حجابی آئے گی پھر گناہوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا. چنانچہ بلعم باور کے ریکمنڈیشن پر حضرت موسیٰ کی فوج میں بے پردہ عورتیں بھیجی گئیں, اور پھر جو حضرت موسیٰ کی فوج کو شکست ہوئی, یہ لفظ یاد رکھیے, نبی خدا کی وہ فوج جو پہلے ہر بار جیتتی جا رہی ہے, ون ون اور ون, جیسے ہی بے حیائی آئی تو اس کے بعد ان کو ڈیفیٹ ہونے لگی, ایک کے بعد دوسری. آج ڈی پی دھر کی رپورٹ, اسلام کا خاتمہ کرنا ہے, نوجوانوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کرپٹ کر دو. نوجوانوں کا کرپشن ہے گانے بجانے میں لگا دو, عورتوں کا کرپشن ہے بے حجابی اور بے پردگی میں لگا دو. اور یہ دونوں چیزیں نہ صرف یہ کہ بے حیائی ہے, بلکہ جیسا کہ میں نے کہا ایک کھلی بے حیائی ہے اور ایک چھپی. امام فرما رہے ہیں, اور کوئی عام امام نہیں, اگرچہ ہر امام کا اسٹیٹس برابر ہے, نعوذ باللہ میں غلط کہے گی, لیکن ایسا امام جس کا ٹائٹل ہی ہے صادق, یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام. ان الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزر. فرماتے ہیں گانے کی خرابی کو سمجھو. گانا اگر مسلسل کسی کے کان میں گیا تو گانا دل میں نفاق کو اس طرح سے پیدا کرتا ہے
اور پھر گرو کرتا ہے. جس طرح اگر زمین پہ بارش ہوتی رہے تو خود بخود وہاں سے گرینری پیدا ہوتی. مومن بھی اگر مسلسل گانا سنے گا تو منافق بن جائے گا. یہ چھپی بے حیائی اور بے پردگی کھلی بے حیائی. قرآن کہہ رہا ہے اور کس دن کہہ رہا ہے؟ بالکل پہلا انٹروڈکشن آف اسلام. ابھی نماز نہیں ہے, ابھی روزہ نہیں ہے, ابھی حج نہیں ہے, ابھی خمس نہیں ہے, ابھی زکوٰۃ نہیں ہے, ابھی شراب کی بات بھی نہیں آئی, ابھی زنا کی بات بھی نہیں آئی, ابھی چوری کی بات بھی نہیں آئی, اور آگے بے حیائی کی بات. بل ہمیں باور کے ایڈوائز پر بے حیا عورتیں بھیجی گئی. موسیٰ کے لشکر کو ڈیفیٹ ہوئی. موسیٰ کا رائٹ ہینڈ سکسیسر وسیع جناب ہارون انتقال کر چکے. ان کی اولاد میں ایک آدمی کو جناب موسیٰ نے بھیجا, جاؤ جا کے انویسٹیگیشن تو کرو. اس نے تلوار نکال کے ان عورتوں کا خاتمہ کیا تو موسیٰ کی آرمی بچی. یاد رکھیے, ہم دنیا میں سروائیو کر ہی نہیں سکتے اپنی فزیکل طاقت کی مدد سے. ہمیشہ ہمارے دشمن زیادہ رہیں گے. بس جب ہمارا ولی و وارث زمانے کا امام آئے گا تب کی بات الگ ہے. اس سے پہلے ہمیشہ مسلمان ویک رہے گا اور کمزور رہے گا. دنیا کی تمام طاقتیں ہمارے اگینسٹ رہیں گی. ان کا مقابلہ ہم اپنے فوج سے یا ہتھیار سے یا ویپن سے نہیں کر سکتے. ان کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ اسپریچول پاور. مسلمان جب جیتے گا اپنی اسپریچول پاور سے جیتے گا. لوگوں نے آگے پوچھا, مولا حیدر کرار مشکل کشائے کائنات, آپ نے خیبر کا اتنا بڑا قلعہ کیسے فتح کر لیا؟ کیسے لو خیبر کو چھوٹی بات نہیں ہے, بہت ہی زیادہ. اگر احتیاط سے بات کروں تو یہ کہوں, خیبر کا ریونج آج تک لیا جا رہا. خیبر کا قلعہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. مولا نے مرحب کو بھی اس طرح 2 ٹکڑے کیا, اور خیبر کے قلعے کا دروازہ آج بھی آپ جائیے خیبر کا قلعہ دیکھنے, وہ دروازے کا ایک حصہ موجود. آج بھی اس کو دیکھ کے انسان حیران ہوتا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی اتنے بڑے دروازے کو اپنے ہاتھ میں لے, کھینچے دیوار سے, اپنے ہاتھ میں لے, پوری اسلامک آرمی کو اس پہ بٹھائے, وہ جو خندق ہے اس سے کراس کرائے. اور یاد کیجئے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا تو لوگ گھبرا کے آئے تھے رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ میرے مولا کے ہاتھوں کو دیکھیے, پوری اسلامک آرمی علی کے ہاتھ میں ہے. پیغمبر نے کہا تم ہاتھ کو دیکھ رہے ہو, جا کے علی کے پیر دیکھو. اور میں اکثر ابھی بات پوری ہو جائے کہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, رسول نے کہا پیر دیکھو. دیکھو ایک آرڈر ہے. رسول جب آرڈر دیتا ہے تو یا وہ واجب کام بنتا ہے یا سنت کام بنتا ہے. واجب کام بھی عبادت کہلاتا ہے, سنت کام بھی عبادت کہلاتا ہے. دنیا کہتی ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, رسول کہہ رہے ہیں علی کے پیر دیکھنا بھی عبادت ہے. لیکن جب لوگوں نے جا کے دیکھا پیغمبر کے آرڈر پر تو میرا مولا زمین پہ نہیں تھا. علی ایک طرح سے فلائی کر رہے تھے, یہ زمین سے اوپر تھے. کسی نے کہا یا امیر المومنین, اے حیدر کرار, یہ آپ نے خیبر کا اتنا بڑا قلعہ کیسے فتح کیا؟ فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ, یہ خیبر کا قلعہ میں نے اپنی فزیکل پاور یا جسمانی طاقت سے نہیں کیا, بل بقوت الرہبانیہ اور قوت الربانیہ, 2 جملے, بلکہ میں نے اپنی اسپریچول پاور کے ذریعے خیبر کو فتح کیا. جب علی جیسا کائنات کا سب سے بڑا بہادر کہتا ہے کہ دشمنوں کا مقابلہ مسلمان کبھی فزیکل پاور سے نہیں کر سکیں گے, ہمیشہ کمزور رہیں گے. ہاں جب ہمارا امام آئے گا تو پھر دیکھیے گا, لیکن ابھی کی بات جب مقابلہ ہوگا اسپریچول پاور سے ہوگا. اور اسپریچول پاور اسی وقت آپ کے گھر میں رہے گی جب آپ کے گھر میں کوئی بے حیائی نہ ہو. اسی لیے اسلام نے سب سے پہلے اس کی بات کیا. جب سنیے ایک بات, یہ رول بار بار پیغمبر نے ریپیٹ کیا, خبردار لا تقربوا الفواحش. ہمارا بیٹا ریلیجس بن ہی نہیں سکتا اگر ہمارے گھر میں بے حیائی. اسلام رہ ہی نہیں سکتا. ہماری اصل پاور جو ہے وہ ہماری اسپریچول پاور ہے. حضرت امام خمینی نے اتنا عظیم انقلاب بپا کیا
کتنی دنیا کی کتنی بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. فزیکل کیا پاور تھی ان کے پاس؟ شاید بس ان کے کچن کے اندر سبزی کاٹنے کی ایک چھری ہو تو ہو، اور مقابلہ ہے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے. کیسے مقابلہ کیا ہر ایک کو معلوم ہے. جب ایران پہ کمانڈو اٹیک ہوا جسٹ آفٹر ریولیوشن، اور لوگ گھبرا کے آئے، عام لوگ نہیں. مرتضی مطہری شہید جیسا عالم، آیت اللہ بہشتی جیسا عالم، آیت اللہ مشکینی جیسا عالم اسی سال انتقال ہوا. آیت اللہ فاضل لنکرانی جیسا مرجع. عام آدمی تو ذرا سی چیز میں گھبرا جاتا، یہ بڑے بڑے علماء. اور آگے کہتے ہیں امام خمینی سے کہ ابھی تک ہم نے شاکت و مقابلہ کر لیا، لیکن اب دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا کمانڈو ایکشن ہوا. کتنی ایکوریسی ہوتی ہے ان کی کیلکولیشن. چاند یا جوپیٹر یا مارس کے اوپر ایک سیکنڈ کا بھی فرق پڑ جائے تو سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا. پھر لیکن ہم نے دیکھا کیا ہوا. لیکن جب جا کے یہ گھبرا کے یہ فریاد کی تو امام خمینی کا جواب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ نے اس وقت بھی ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کیا تھا اور آج بھی تباہ کرے گا. اس وقت بھی ہاتھیوں کا لشکر کسی فزیکل پاور کے ذریعے تباہ نہیں ہوا ہے، وہ اسپریچول پاور ہے. اتنی سی چڑیا اور اتنا سا کنکر، اور آج بھی یہی اسپریچول پاور. لیکن اسپریچول پاور ہم سے چھیننے کے لیے ہماری عورت کو بے حجاب بنایا، ہمارے نوجوان کو گانے کا عادی بنایا، ہماری کمیونٹی میں بے حجابی پھیلائی. کمیونٹی سے مطلب پوری شیعہ، جہاں جہاں جائیے انڈیا پاکستان کے شیعہ، آلسو ایسٹ افریقہ والے بھی. لیکن یہ ہے کہ سب لوگ مل کے. اچھا، جب بہت پیغمبر نے یہ میسج بار بار ریپیٹ کیا تو لوگوں نے ایک سوال کیا، اسلام خالی پرابلم نہیں بتاتا ہے، سلوشن بھی بتاتا. اسلام خالی آپ کی بیماری کو ڈائیگنوز نہیں کرتا ہے، اس کی ریمیڈی بھی بتاتا. کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے بار بار کہا خبردار بے حیائی کے قریب نہ جانا، یہ تو قرآن میں آیا. پیغمبر نے بتایا کہ بے حیائی تمہاری اسپریچول پاور ختم کر دیتی ہے. اسپریچول پاور آتی کہاں سے؟ رحمت کے فرشتے لاتے ہیں نا. تو جہاں پہ بے حیائی ہو، تیسری مجلس اسی لیے تھی، میوزیکل انسٹرومنٹ وہاں نہیں آتے، بے پردہ عورت ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، مکس گیدرنگ ہو حرام والی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو بار بار جب پیغمبر نے کہا اپنی اسپریچول پاور کو بچانا، تو اب جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے پرابلم تو بتا دیا لیکن اس کا سلوشن کیا ہے؟ ہم کیسے اسپریچول پاور کو بچا سکتے ہیں؟ یعنی بے حیائی کو کاؤنٹر کرنے والی کیا چیز؟ پیغمبر نے کہا انتظار کرو. اعلان نبوت کے پہلے سال سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی اور 5ویں سال سورہ عنکبوت کی آیت نازل ہوئی. 4 سال مینٹلی لوگوں کو پریپیئر کیا جا رہا ہے سلوشن کے لیے. 4 سال تک پیغمبر ریپیٹ کر رہے ہیں بے حیائی کے قریب نہ جانا. جو اسلام قبول کرتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ، مگر کیسے ہم اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائیں؟ اسپیشلی مکے کے ماحول میں جہاں 90% کافر ہیں، اسپیشلی مدینے کے ماحول میں کہ جہاں اس وقت 90% کافر ہیں. جب یہ آیتیں نازل ہو رہی، قرآن نے کہا ٹھہرو، رسول نے کہا ٹھہرو، اس کا جواب اللہ دے گا. اور 5 سال کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت آئی. کیا آیت آئی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تم پوچھ رہے ہو نا کہ بے حیائی سے کیا چیز روکتی ہے؟ یہ نماز جو ہے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ بے حیائی کے کام سے روکتا. لیکن ایک ایسی ایگزامپل ہے جو انڈیا پاکستان کی ہے، وہ آپ یو کے میں آپ کے بچے نہیں سمجھیں گے، آپ پھر بھی سمجھ لیں گے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ میں گیا ڈاکٹر کے پاس، یہ ریئل اسٹوری بتا رہا ہوں. میں گیا ڈاکٹر کے پاس، میرے ساتھ کچھ پرابلم ہے، مثلا شوگر کا پرابلم، کسی کو مثلا بلڈ پریشر، حتیٰ ہیپیٹائٹس ارلی اسٹیج پہ جب ڈائیگنوز ہو جائے تو علاج، یہ بیماریاں ہوں گے. اس نے ہم کو دوا لکھ کے دی، دوا ہم نے استعمال کی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس نے ایک سوال کیا آپ کو بے احتیاطی تو نہیں کر رہا؟ ہم نے کہا گلاب جامن کا ڈبہ کھا جاتے گا. پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ چلے ٹھیک.
डांट डपट हुई, वो भी बंद हो गया। उसके बाद भी फायदा कुछ नहीं। उसने पूछा ये तो बताइए टैबलेट आप कहां से खरीदते हैं? देखिए मिसालें यहां के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, हो सकता है इस अफ्रीका हो, लेकिन बहरहाल उसकी बात मैं नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बार भी इस अफ्रीका में गया कभी वहां बीमार नहीं पड़ा। वहां के मोमिनीन की मोहब्बत, वहां के मोमिनीन का खुलूस। अपने मुल्क में तो बीमार पड़ता हूं, इलाज हो रहा है पूरा, जितना जो इसकी इंस्ट्रक्शन है अमल कर रहा हूं, फायदा कुछ नहीं। उसने पूछा दवा कहां से लेते? मैंने कहा फला केमिस्ट मेरे घर के सामने। उसने सर पकड़ ली, कहा वहां से कभी दवा ना लीजिए, उसके पास जितनी भी दवाएं वो सब फेक किस्म की दवाएं हैं। बॉटल सही है लेकिन उसके अंदर वो अपने घर के अंदर जो चाहे बना के डाल देता। पाकिस्तान इंडिया का कितना बड़ा मसला, ये 10-10 हजार और 20-20 हजार हमारे यहाँ एक अमाउंट है, उसका भी जो इंजेक्शन आता है वो गलत होता है, ये एक्सपायर होता है, ये घर में बना हुआ होता है। अगर दवा बिल्कुल ठीक बताई है डॉक्टर ने, इफेक्टिव नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये फेक है। चेक करें कि कहां से इसको ला रहे हैं। कुरान ने कह दिया कि बेहयाई के कामों को रोकने के लिए नमाज है, लेकिन कुछ नमाजी भी आपको मिलेंगे कि जिनकी नमाज मस्जिद में है, घर में बेहयाई। सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड चर्च एंड स्टेट, घर के अंदर बेहयाई है, मस्जिद में नमाज। कितनी औरतें मिलेंगी इमामबाड़े में, आप देखिए तो आप कहेंगे कि कंप्लीट एग्जाम्पल है कि कैसे इन्होंने फातिमा ज़हरा को फॉलो किया। मजाल है कि एक बार नजर आ जाए, उन्हीं को आप देख लीजिए टेस्को के अंदर, उन्हीं को आप देख लीजिए अस्टा के अंदर, उन्हीं को आप देख लीजिए उनके घर के किसी फंक्शन, उनमें और नॉन मुस्लिम में कोई फर्क नहीं लगेगा। तो अब नमाज भी पढ़ रहे हैं और कुरान का ये ऐलान है। सब झूठे हो सकते हैं, कुरान झूठा नहीं, कि नमाज बेहयाई से रोकती है, फिर भी हमारी नमाज हमको नहीं रोक रही। क्यों? ये हमारी नमाज जो है ना, ये रियल नमाज है ही नहीं, ये एक्चुअल नमाज है ही नहीं, ये फेक नमाज है जो हम पढ़ रहे हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल नमाज ना पढ़ो, उससे ये नमाज भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल नमाज वो बेहयाई का बेहतरीन सोल्यूशन है। और यही वजह है कि रसूलुल्लाह से एक बार पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जब देखिए आप इस दुनिया को कंडेम करते हैं, दौलत, दुनिया, हमेशा मासूमीन के कलाम में सबसे ज्यादा दुनिया का कंडेम, इस दुनिया को। एक बार रसूलुल्लाह अपने असहाब के साथ शहर मदीना के बाहर जा रहे हैं, वहां जो गार्बेज रबिश फेंका जाता है शहर के बाहर, उस पर एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, पता नहीं कितने दिन पुराना। उसकी बॉडी भी डिकम्पोज होने लगी, सड़ रहा, बदबू आ रही, उसकी बॉडी में कीड़े चल रहे हैं। जितने असहाबे रसूल थे सब ने नाक बंद की और एक डिस्टेंस के जरिए से वहां से चलने लगे। पैगंबर ने कहा कि ये मरा हुआ सड़ा हुआ कुत्ता जिसकी बॉडी फट चुकी है, डिकम्पोज हो रही है, कीड़े हैं, हम अहले बैत की निगाह में दुनिया इससे भी ज्यादा हकीर और गंदी, नहीं चाहिए ये दुनिया। लेकिन एक बार लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस दुनिया में एवरीथिंग इज बैड, या कुछ आपको अच्छा भी लगता? पैगंबर ने कहा, 6 चीजें तुम्हारी दुनिया की मुझे पसंद है। तुम्हारी दुनिया मेरी नहीं है, लेकिन इसमें 6 चीजें बहुत पसंद है। जरा सी मुश्किल हदीस हो गई है, ऐसी उर्दू है कि जिसकी इंग्लिश में गलत इंग्लिश में नहीं बना सकता, सही तो खैर मैं कभी जानता ही नहीं। पैगंबर ने कहा, 2 कदम 2 स्टेप, 2 घूंट, वो जो आप सिप लेते हैं कभी चाय का और कभी पानी का, और 2 कतरे 2 ड्रॉप्स। टोटल 6 चीजें इस दुनिया में मुझे पसंद है। और सबसे पहली चीज का 2 कदम 2 स्टेप। या रसूल अल्लाह, कौन से 2 स्टेप? का पहला वो स्टेप जो अजान के बाद मोमिन का कदम नमाज के लिए आगे जाता। ये जो मोमिन नमाज के लिए जा रहा है, इस दुनिया में अहले बैत को ये कदम पसंद है। और दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और दूसरा कदम, जब कोई मोमिन खाली अल्लाह के लिए अपने किसी रिश्तेदार से मिलने से रहमी करने जा रहा, जो नमाज का सवाब है वो इसका सवाब है। जितना सवाब आपको मिलेगा मस्जिद की जानिब जाने का, उतना ही सवाब आपको मिलेगा अगर आप ऐसे रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं जो आपके अगेंस्ट है, लेकिन आप सिर्फ अल्लाह की खातिर उसके यहाँ जा रहे हैं। नमाज। अब हदीस कंप्लीट कर दूं। कहा 2 ड्रॉप। पहला ड्रॉप शहीद के जिस्म से खून का जो पहला कतरा जमीन पे गिरता, कायनात में इससे ज्यादा एक्सपेंसिव कोई चीज नहीं। और दूसरा ड्रॉप
کوئی نوجوان گناہ کرنے کے بعد خوف خدا سے روتا ہے، توبہ کا جو ایک قطرہ آنسو کا اس کی آنکھ سے نکلتا ہے، کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، ایکول ہے شہید کے خون کے برابر۔ اور 2 گھونٹ۔ نمبر 1، تمہیں کسی مومن کے خلاف غصہ آیا اور تم نے غصہ پی لیا۔ لوگ پانی پیتے ہیں، لوگ شربت پیتے ہیں، لوگ چائے پیتے ہیں، لوگ کافی پیتے ہیں، لوگ دودھ پیتے ہیں، لوگ کچھ غلط چیزیں بھی پیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بہترین ڈرنک جو ہے، غصہ آئے اور اپنے غصے کو پی لو۔ اور دوسرا، صبر کا گھونٹ۔ اچھا، کریڈٹ کرنچ میں ایک چیز صبر بھی آتی ہے، سن لیجیے۔ امام معصوم سے پوچھا گیا، مولا صبر کسے کہتے ہیں؟ مولا نے کئی مثالیں دی اور آخر میں ایک بڑی عجیب مثال دی، کہا یہ بھی پارٹ آف دا صبر ہے۔ صبر ہے کیا چیز؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مومن کی نجات ہے صبر، اور صبر کی ایک قسم، دشمن نے اٹیک کیا آپ نے صبر کیا، یہ بھی ایک صبر۔ کسی نے گالی دی اور آپ نے صبر کیا، یہ بھی صبر کی ایک قسم۔ امام کہتے ہیں یہ بھی پارٹ آف صبر ہے کہ مارکیٹ میں گئے، کوئی چیز دیکھی تم نے، خریدنے کا دل چاہتا ہے لیکن چونکہ ضروری چیز نہیں تھی تم نے اس کو نہیں خریدا، اپنے آپ پہ کنٹرول کیا، یہ بھی وہ صبر ہے جس پہ اللہ اجر دیتا۔ اب دیکھیے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اسلام کے، لیکن پریکٹیکل لائف کے کتنے بڑے مسئلے ہیں۔ میرا اصل ٹاپک یہ نہیں، یہ تو ایک حدیث میں آ گیا، لیکن نماز کے لیے اٹھتا ہوا قدم، شہید کے خون کا قطرہ، گناہگار کی آنکھ سے آنسوؤں کا ایک قطرہ، توبہ کا آنسو۔ اور یہ ساری چیزیں وہ جو انسان کو سب سے زیادہ بے حیائی سے بچاتی ہیں۔ نماز بے حیائی سے بچانے والی چیز، صلہ رحمی بے حیائی سے بچانے والی چیز۔ شہید جس دین کو بچانے کے لیے خون دیتا ہے وہ دین بے حیائی کے خلاف۔ اور نوجوان سے اگر غلطی ہو گئی بے حیائی والی تو آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ۔ باقی باتیں کل ہوں گی، لیکن یہ بہت اہم مسئلہ، حیا اور بے حیائی، حجاب اور بے حجابی، نوجوانوں کا ڈسکو ڈانس کی جانب جانا اور اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ یہ بات میں نے آخر میں یہاں اس لیے ختم کی لا کر کہ آج ہمیں حسین کے ایک نوجوان ہی کا ماتم کرنا، اکبر بھی نوجوان ہے، 18 سال کی ایج ہے، بالکل جوانی کا عروج۔ اور اکبر کی ماں لیلا بھی ایک عورت ہے، اور اکبر کی پھوپھی زینب۔ حجاب، نوجوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اور حیا اور شرم کو مینٹین کرنا، یہ سب اکبر میں آ کے جمع ہو گئے۔ روایت کا جملہ، 18 سال کا نوجوان، ابھی دنیا کے مزے اکبر کو بھی لینا، مگر بجائے اس کے کہ باپ بیٹے کو نصیحت کرے، بیٹا باپ کو نصیحت کر رہا۔ روایت یہ ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا کی جانب جا رہا تھا تو حسین اپنے ٹینٹ میں ایک جگہ رکے تھے، تھوڑی دیر کے لیے حسین کی آنکھ لگ گئی، اور ایک بار حسین نے آنکھ کھولی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوان بیٹا اکبر اسی خیمے میں کہا بابا آپ نے نیند سے اٹھنے کے بعد انا للہ کیوں کہا؟ کہا اس لیے بیٹا کہ خواب میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اکبر نے سوال کیا بابا السنا علی الحق، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ حسین نے کہا اس میں کیا شک کہ ہم حق پر ہیں؟ تو کہا بابا کوئی پرواہ نہیں، ہم موت کی جانب جائیں یا موت ہماری جانب آ جائے، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ یہ اکبر نے وہ جملہ کہا جو اکبر کا دادا بھی کہہ چکا۔ کل پرسوں آپ نے سنا قاسم نے کہا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے موت۔ وہ بچے کا جواب ہے، 13 سال کا بچہ اسی طرح کمپیئر کرے گا۔ اور آج آپ نے سنا کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں مرنے کی کیا پرواہ، یہ 18 سال کے میچور جوان کا جواب ہوگا۔ حسین کا اکبر ہمارے تمام یوتھ اور ینگسٹر سے ایک سوال کر رہا، یہ اسلام اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے میں نے اپنی جان دے دی، کیا تم ذرا سا اس اسلام کے واجبات و حرام کو فالو نہیں کر سکتے؟ اور اکبر کا بابا حسین
ہمارے بزرگوں سے سوال کر رہا ہے، بوڑھوں سے، جس اسلام کے لیے میں اپنا ایسا اکبر قربان کر دوں۔ اکبر کسی معمولی نوجوان کا نام نہیں ہے۔ اکبر قربان کر دوں، تم سے اتنی بڑی سیکریفائس مانگی بھی نہیں گئی، تم ذرا سا حلال و حرام کا خیال نہیں کر سکتے۔ اکبر کی قربانی ام لیلا ہماری عورتوں سے سوال کر رہی ہیں کہ جس دین کے لیے میں نے اپنا اکبر قربان کر دیا۔ دیکھیے اکبر کے مصائب سوائے ان ماؤں کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جن کا 18 سال کا بیٹا، صرف وہ ماں سمجھے گی۔ ہر آدمی سمجھے گا لیکن میکسیمم اکبر کی قربانی لیلا کے دل سے پوچھی۔ لیلا نے اکبر کو خوشی سے قربان کیا یا روکنے کی کوشش کی؟ کربلا کا یہ وہ واحد شہید ہے کہ جس کی شہادت سے پہلے ہی جب وہ رخصتی کا موقع تھا، کچھ ایسے واقعات آئے جو کسی اور شہید کے لیے نہیں۔ میدان کربلا میں جب وہ وقت آ گیا کہ حسین کو اپنا لال قربان کرنا، کیونکہ دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ کربلا بنی ہاشم کا پہلا شہید اکبر، اور ایک روایت یہ ہے کہ آخری شہید اکبر۔ یہاں کوئی ریسرچ نہیں کی جا رہی ہے، طے شدہ بات ہے اکبر میدان میں شہید ہو۔ جب وہ وقت آ گیا کہ جو اکبر کی شہادت کا وقت، حسین نے آواز دی اکبر بیٹا اب جاؤ تم مقتل کی جانب۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین اکبر کو نہیں بھیجنا چاہ رہے، جاؤ۔ اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، کہا بابا میں تو صبح سے انتظار کر رہا ہوں کہ وہ وقت کب آئے کہ نانا کے دین کے لیے میرا خون بھی بہایا جائے۔ گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان کی جانب جا رہے ہیں، حسین نے روک دیا، اکبر کہاں جا رہے؟ کہا بابا ابھی نے تو مجھے اجازت دی ہے۔ کہا نہیں اکبر تم اس طرح نہیں جا سکتے ہو، جاؤ اور جا کر پہلے گھر والوں کو خدا حافظ کہو اور ہر ایک سے آخری رخصت۔ عباس خالی زینب کے پاس بھیجے گئے تھے، اکبر سے کہا سارے گھر والوں سے خدا حافظ کہہ کے رخصت لینا ہے۔ اللہ اللہ، اکبر کی بہنوں سے کوئی پوچھے، اکبر کا چہرہ دیکھ کے زندہ رہتی تھی۔ اکبر کی پھوپھیوں سے کوئی پوچھے، اکبر کا چہرہ دیکھ دیکھ کے ان کی زندگی بڑھتی تھی۔ اکبر کو سب سے بڑا امتحان یہ ہے، یاد رکھیے، حیدر کرار کے پوتے کے لیے 30,000 کا مقابلہ آسان، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان، مگر گھر کی عورتوں کو، اپنی پھوپھیوں کو جا کے کہنا، اپنی ماں کو جا کے کہنا، اپنی بڑی اور چھوٹی بہن کو جا کے کہنا۔ فاطمہ کبریٰ اکبر کی بڑی بہن بھی کربلا میں ہے، اور ننھی سکینہ اکبر کی گود میں کھیلنے کی عادی، وہ بھی کربلا میں۔ اکبر کا یہ امتحان 30,000 کے لشکر سے بڑا ہے۔ لیکن اب اکبر جب خیموں کے اندر داخل ہوئے، دل میں پہلا خیال یہ ہے کہ اماں ام لیلا کو کیسے بتاؤں کہ اماں اب اپنے 18 سال کے بیٹے کا لاشا دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ لیکن عجیب بات، اکبر لیلا کے خیمے میں گئے، بہت عجیب بات، اکبر کے لاشے پہ لیلا نہیں آئیں۔ اس کی 2 روایتیں بتائی جاتی ہیں، ایک یہاں پڑھ رہا ہوں، ایک حسینیہ کی مجلس میں پڑھوں گا، البتہ باقی مصائب تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ ام لیلا کا یزید سے بڑا قریبی رشتہ، دونوں فرسٹ کزن ہیں، یزید اور ام لیلا فرسٹ کزن ہیں۔ لیلا کی ماں یزید کی سگی پھوپھی، معاویہ کی بہن۔ ایک بار اکبر ماں کے خیمے میں داخل ہوئے، یہاں سے جملہ شروع ہوگا، آخری جملہ آج کے مجلس کا یہی ہوگا کہ لیلا کیوں نہ آئی اکبر کے لاشے پہ، اور بعد میں سنیے گا۔ دیکھا ماں مصلی یا جا نماز بچھا کے مصلی پہ بیٹھی۔ اکبر حیران ہو گیا، اماں یہ تو کسی نماز کا وقت نہیں، ظہرین کی نماز ہو چکی ہے، مغربین میں ابھی خاصی دیر باقی، یہ کون سی نماز کی آپ تیاری کر رہی ہیں جو مصلی پہ آ کے بیٹھ گئی؟ لیلا نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے میرا اس ظالم سے کتنا قریبی رشتہ، میں نے تو اللہ سے ایک منت مانی، میرے لال اکبر کا لاشا آ جائے تو میں شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھوں، کہ ایسا نہ ہو اکبر کے لاشے میں تاخیر ہو تو دنیا کہے لیلا کی رشتہ داری ہے یزید سے، اس لیے لیلا نے روک دیا ہوگا۔ اکبر بیٹا یہ بتا تیرا لاشا کب آئے گا؟
اکبر نے مسکرا کے کہا اماں میں تو سوچتا آیا تھا کہ ماں کو کیسے راضی کروں گا، آپ نے تو میرا کام اتنا آسان کر دیا، اماں میں اسی لیے آیا ہوں، اب تیرا اکبر مقتل میں جا رہا ہے، اکبر کے لاشے کا انتظار کر۔ اماں کہتی اکبر ذرا جلدی جا تاکہ میں اپنی منت پوری کروں اور شکرانے کی نماز پڑھوں۔ اللہ اللہ، کربلا میں ایسی ماں بھی ہوتی ہے جو جوان بیٹے کے لاشے کے لیے منت مانتی ہے۔ اکبر کا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اس سے زیادہ بڑا مسئلہ عبد الرزاق المقرم، عربی زبان کے کربلا کے ایک بے مثال خطیب بھی تھے، انہوں نے کتاب بھی لکھی کربلا پر، اس میں ہی روایت۔ اکبر کا اب اس سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے میں اجازت لے سکتا ہوں، پھوپھی زینب کو کیسے بتاؤں؟ زینب نے بچپنے سے اکبر کو پالا، زینب کے دل کو سکون نہیں آتا جب تک کہ دن میں صبح اور شام اکبر کی زیارت نہ کریں۔ زینب اصل میں اکبر پیدا ام لیلا کے گھر میں ہوئے، لیکن پروان چڑھے اور پلے بڑے زینب کے گھر میں ہیں۔ زینب اکبر کو دیکھ دیکھ کے جیتی ہے۔ اب زینب سے کیسے کہا جائے پھوپھی اماں آپ کا بیٹا مرنے جا رہا، لیکن بڑے عجیب طریقے سے اکبر نے کہا۔ زینب کے خیمے میں گئے، دیکھا پھوپھی اماں اس وقت زمین پہ بیٹھی ہیں۔ اکبر بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے ماں کے سامنے ہمیشہ چھوٹا، 18 سال کا اکبر جا کے زینب کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے۔ زینب پوری رات اکبر دور رہا تھا، پوری صبح دور رہا تھا، اکبر کا سر اپنی گود میں دیکھا، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے اکبر کے بالوں میں کنگھی کرنے لگی اور کہنے لگی اکبر اس وقت یہاں کیسے آ گیا؟ کہا پھوپھی اماں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ زینب نے کہا بیٹا یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کا وقت نہیں ہے، پہ تیرا بابا امام وقت موجود ہے۔ کہا پھوپھی اماں آپ کو معلوم ہے جب سے ہوش سنبھالا جو پوچھا ہے آپ سے پوچھا، یہ مسئلہ بھی آپ ہی سے پوچھنا۔ زینب نے کہا اچھا بیٹا پوچھ کیا پوچھنا؟ کہا ایک بات بتا دیجئے، آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ ہے؟ ارے ماں کا نام سننا تھا۔ زینب گھبرا گئی، جسم کانپا، ایک مرتبہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اکبر تو اتنا سمجھدار جوان کیسی بات کر رہا؟ ارے کجا فاطمہ زہرا، کائنات کی شہزادی، میں تو ان کی ایک کنیز کے برابر ہوں، میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اکبر نے کہا پھوپھی اماں اگر دادی فاطمہ کا رتبہ زیادہ ہے تو ایک کام کریں، اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر دیں۔ زینب نے سر سے پیر تک اکبر کو دیکھا۔ اکبر اگر کسی اور طریقے سے کوئی مجھے تیری موت کی خبر دیتا، تیری پھوپھی مر جاتی، لیکن ایسی بات تو نے کہہ دی ہے، اب میں کچھ نہیں بولوں گی۔ جا بیٹا، میں نے اپنے اکبر کو فاطمہ کے لال حسین پہ قربان کر دیا، جا بیٹا خدا حافظ۔ اکبر باہر آئے، لیکن باہر نکل نہیں پا رہے ہیں۔ جب بھی اکبر میدان جانا چاہتے ہیں، صحن خیمہ میں کوئی پھوپھی آ کے لپٹ جاتی ہے، اکبر بیٹا ایک بار اور اپنا چہرہ دکھا دو۔ کوئی بہن آ کے لپٹ جاتی ہے، بھیا اکبر ایک بار اور مجھے اپنی گود میں لے لو۔ یزید کی فوج کا رپورٹر حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے کسی شہید کے موقع پہ یہ نہ دیکھا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے، بار بار گرتا ہے، بار بار اٹھتا ہے، بار بار گرتا ہے۔ جب اکبر نکلنا چاہے کوئی نہ کوئی سیدانی روک لے، کوئی نہ کوئی بہن روک لے، کوئی نہ کوئی پھوپھی روک لے۔ آخر میں میرا آقا حسین خود آیا، کہا بیبیوں میرے اکبر کا راستہ نہ روکو، بہت دیر ہو رہی ہے، اکبر کو مقتل میں جانے دو۔ حکم امام آ گیا، اکبر باہر آئے۔ اکبر باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور یہ گھوڑا مقتل کی جانب چلایا، لیکن تھوڑی دور گئے تھے، ایسا لگا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، اکبر نے مڑ کے دیکھا، میرا بوڑھا بابا حسین اس بوڑھاپے میں میرے گھوڑے کے پیچھے پیدل چل رہا، اور جیسے جیسے میں گھوڑے کی سپیڈ بڑھا رہا ہوں حسین کی رفتار بڑھ رہی ہے۔ اکبر گھبرا گئے، گھوڑے کو روک دیا، گھوڑے سے اترے، ہاتھ جوڑے، بابا اگر اس طرح آپ میرے پیچھے آئے تو میں تو مقتل میں نہیں جا سکتا ہوں، بابا یہاں ٹھہر جائیے۔ عجیب تاریخی جملہ میرے مولا نے کہا، اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اس لیے تجھے نہیں پتا بوڑھے باپ پہ کیا قیامت گزر رہی ہے۔
اللہ اللہ، کوئی حسین کے دل سے پوچھے۔ ایک بار اکبر نے ہاتھ جوڑے، لیکن بابا آپ خود ہی بتائیے میں کیسے گھوڑے پہ بیٹھوں اگر آپ پیدل ہیں، آپ یہیں انتظار کریں۔ حسین نے کہا اچھا اکبر میں تیری خواہش مانتا ہوں، اور ایک بار ایک عجیب منظر بنا، ایک بار ایک بڑا عجیب منظر بنا۔ کیا منظر بنا؟ منظر یہ بنا اکبر گھوڑے پہ بیٹھ گئے، اکبر گھوڑے پہ بیٹھ گئے، حسین قریب ایک ٹیلا تھا اس پہ جا کے بیٹھ گئے، زینب در خیمہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اور لیلا مسلح پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ اب اکبر کی آنکھیں نگاہیں فوج پر ہیں، حسین کی نگاہیں اکبر پر ہیں، زینب کی نگاہیں حسین پر ہیں، لیلا کی نگاہیں زینب پر ہیں۔ شیر خدا کے پوتے کا جہاد، حیدر کرار کے پوتے کا جہاد، آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کیسا جہاد ہوگا، الامان والحفیظ۔ لیکن ایک وقت آیا، حسین ابن نمیر نے برچھی کا پھل لیا، برچھی کا پھل اکبر کے کلیجے میں گیا، اکبر کے کلیجے میں برچھی پھنسی، ابن نمیر نے برچھی نکالنا چاہی، اکبر کا کلیجہ پھنس کے رہ گیا ہے، برچھی نہیں نکل رہی، پھر کوشش کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، زور لگایا، برچھی ٹوٹ کے اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ عزادارو اکبر پہ کیا گزری ہوگی؟ اکبر کے کلیجے میں برچھی اور زور لگا کے نکالا جا رہا، ٹوٹ گئی، اکبر پہ کیا گزری ہوگی؟ بس اکبر زمین گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے۔ عجیب جملے ہیں، اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پر گری، لیلا شکر کے سجدے میں گری، شکر للہ، شکر للہ میری کمائی کام آئی۔ حسین گرے، حسین سنبھلے، حسین گرے، حسین سنبھلے، ایک بار کھڑے ہوئے، آواز دی یا بنیا ادعونی، بیٹا تیرے باپ کو نظر نہیں آ رہا، ارے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ارے مجھے پکارو، آواز سن کے تیرے قریب آؤں۔ اور اکبر نے آواز دی الیہ الیہ الیہ، بابا ادھر آئیے، میرا مظلوم اور بوڑھا امام لڑکھڑاتا ہوا اکبر کے لاشے کے قریب گیا۔ خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان کی یہ حالت نہ دکھائے۔ اکبر کے دونوں ہاتھ سینے پر ہیں، زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حسین اکبر کے قریب آئے، ایک بار اکبر کو اٹھانا چاہا، ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ پیروں کے نیچے رکھا، ارے عزادارو چل کے ذرا اپنے آقا کی مدد کرو، حسین سے اکبر نہیں اٹھایا جا رہا۔ قلعہ خیبر اکھاڑنے والے حیدر کرار کا بہادر بیٹا، مگر آج اکبر کو نہیں اٹھا پا رہا۔ مولا حیدر کرار اتنا بتائیے، خیبر کا دروازہ اکھاڑنا وہ زیادہ مشکل ہے یا 18 سال کے جوان کا لاشا اٹھانا؟ 3 بار میرے آقا حسین نے کوشش کی، آخر کا اکبر بیٹا تم بھی تو میری کچھ مدد کرو۔ اکبر نے کہا بابا میں کیا کروں؟ کہا اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈالو تو میں تمہیں ذرا آرام سے اٹھا لوں۔ اکبر نے ایک ہاتھ سینے سے ہٹایا، حسین کی گردن میں ڈالا۔ حسین نے کہا اکبر یہ دوسرا ہاتھ بھی تو ہٹاؤ۔ بیٹا گھبرا کے کہتا بابا یہ دوسرا ہاتھ سینے سے ہٹانا نہیں چاہتا۔ بھائی یہ سننا تھا۔ حسین اکبر کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ اکبر یہ کیا کہہ دیا؟ کیا تمہیں نہیں پتا تمہارا باپ کتنا صابر ہے؟ یہ ہاتھ بھی ہٹاؤ دیکھو تو صحیح کیا بات ہے۔ اللہ اللہ، امام کا حکم آ گیا۔ اکبر نے ہاتھ ہٹایا اور میرے مولا نے دیکھا جوان کے کلیجے میں ٹوٹی ہوئی برچی نظر آ رہی۔ حسین نے کہا اکبر بس اتنی سی بات، میں یہ برچی نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کے حسین اس طرح اکبر کے سینے کے قریب بیٹھے جیسے آپ نماز کے تشہد میں بیٹھا کرتے ہیں، اور ایک بار برچی پہ ہاتھ ڈالا، ایک بار برچی پہ ہاتھ ڈالا۔ میرا دل چاہتا میں پکار کے کہوں یا رسول اللہ ذرا جلدی کربلا میں آئیے، مگر اکیلے نہ آئیے گا، ابراہیم خلیل خدا کو لے کے آئیے گا۔ اے ابراہیم یہ کربلا کا اسماعیل ہے، بوڑھا باپ برچھی نکال رہا لیکن آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، ہاتھوں میں راشا نہیں ہے۔ ایک بار حسین نے برچھی پہ ہاتھ ڈالا۔ یہ میرا دل کہتا، یہ میرا دل کہتا ہے پلٹ کے شاید نجف کو دیکھا ہو اور کہا ہو یا علی مدد، بابا اپنے حسین کی مدد کو آئیے، جوان کے سینے سے برچھی نکالنا۔ اور ادھر برچھی کو نکالنا چاہا، برچھی ہلی، برچھی ہلی تو اکبر کا کلیجہ ہلا، کلیجہ ہلنا ہے اکبر کا جسم ہلا، زمین کربلا ہلی، خیمے ہلے، پردے ہلے۔ زینب کی آواز آئی بھیا اگر مدد کی ضرورت ہے تو میں آ جاؤں۔ حسین
اکبر کا لاشا چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. زینب خیمے سے باہر نہ آنا, تیرے پردے پہ میرا اکبر قربان. لیکن مولا یہی اکبر ہے اور شام غریب آ گئی, زینب کی چادر چھنی, خیمے جلے اور زینب نے کہا واہ اکبر, ہائے میرا اکبر نہ رہا, ہائے میرا اکبر.